سورہ حجرات ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو بلند آواز سے بلاتے ہو ایسی آواز کے ساتھ میرے محبوب کو مت بلایا کرو۔ نقصان کیا ہوگا اگر کسی نے ایسا بلایا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کسی نے بلند آواز سے میرے محبوب کو بلایا بھی صحیح تو اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ہلاک اور تباہ اور ختم ہو جائیں گے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ صرف آواز بلند کرنے کے اوپر ہے۔ تو جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اجر اور ایمان ہوگا، اس کے پاس ہی نیکیاں ہوں گی نا۔ تو اگر کوئی مومن ہو کر ایسی حرکت کرے گا تو اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اور جو بن باپ کا بچہ کوئی ایسا کرتا رہے فرانسیوں کی طرح، تو پھر جن کا باپ ہی نہ ہو تو ان سے کیا شکوہ شکایت۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان اس قدر بیان فرمائی کہ مومنوں کو حکم فرما دیا کہ میرے محبوب کے سامنے آواز بھی بلند نہ کرو۔ اچھا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس آیت مبارکہ کا شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بلند تھی، کانوں سے وہ بہرے تھے، اور آپ کے نالج میں ہے کہ جو بندہ کانوں سے اونچا سننے والا ہو تو وہ بولتا بھی اونچا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری آواز کو کوئی سن نہیں رہا، حالانکہ وہ بیچارہ خود نہیں سن رہا ہوتا، تو چونکہ وہ خود نہیں سن رہا ہوتا اس لیے وہ دوسروں کو بھی اپنی آواز چیخ کر بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں بھی بول رہا ہوں۔ تو ان کی عادت تھی، یہ بلند آواز سے بولتے تھے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے اس صحابی کی اس ادا کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ جب یہ آیات بینات نازل ہوئی تو یہ گھر کے اندر خلوت نشین ہو گئے، ڈر کر بیٹھ گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا شماس آج کل نہیں آ رہے، ثابت بن قیس بن شماس نہیں آ رہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ یہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کو بلا کر تسلی دی اور فرمایا کہ تم اس آیت کی اس وعید سے مستثنا ہو، کیونکہ تمہاری عادت ہے، تم مجبور ہو کہ تم کانوں سے بہرے ہو۔ لیکن وہ صحابی ان کی عادت ہمیشہ یہ رہی کہ وہ زیادہ خاموش رہتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، ان صحابی کے علاوہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ادب کا عالم کیا تھا؟ ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اللہ ادب سکھا رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا سے جب بات کیا کرتے تھے تو جیسے سرگوشی کے انداز میں آواز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انداز یہی تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ بھی اسی قدر سرگوشی اور بالکل آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ کریم آقا کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہا آپ نے۔ یہ تھا ادب اور احترام مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، جو اللہ نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا، اور قرآن کے اندر اس کو بیان کر دیا گیا۔